اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے جنگ خیبر، غزوہ خیبر کے بارے میں بیان کیا تھا کہ غزوہ خیبر کن حالات میں ہوئی، کیوں ہوئی اور اس کے فاتح کون تھے۔ آج اس سے اگلی جنگ خیبر کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہے۔ خواتین کی فوج میں شرکت۔ فوج کی تعداد 1600 تھی، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ اس وقت تک لڑائیوں میں علم کا رواج نہ تھا، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علم تیار کروائے۔ وہ حضرت حباب بن منظر اور حضرت سعد بن عبادہ کو عنایت ہوئے، اور خاص علم نبوی جس کا فریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر سے تیار ہوا تھا، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت ہوا۔ خواتین کی فوج میں شرکت۔ اس غزوہ میں چند خاتونیں بھی اپنی خواہش سے فوج کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور غضب کے لہجے میں فرمایا، تم کس کے ساتھ آئیں اور کس کے حکم سے آئیں؟ بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے آئے ہیں کہ چرخہ کاٹ کر کچھ پیدا کریں گے اور اس کام میں مدد دیں گے۔ ہمارے پاس زخمیوں کے لیے دوائیں بھی ہیں، اس کے علاوہ ہم تیر اٹھا کر لائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کیا تو ان کا بھی حصہ لگایا۔ یہ واقعہ ابو داؤد میں مذکور ہے۔ جو زخمیوں کو غزوات میں مستورات ساتھ رہتی تھیں، جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں اور پیاسوں کو پانی پلاتی تھی۔ جنگ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشق میں پانی بھر بھر کر لانا اور زخمیوں کو پانی پلانا اوپر گزر چکا ہے۔ یہ عورتیں میدان سے تیر اٹھا کر بھی لاتی اور مجاہدین کو دیتی تھی، صرف ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ معلوم تھا کہ غطفان اہل خیبر کی مدد کو آئیں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رجیہ میں فوجیں اتاری جو غطفان اور خیبر کے بیچ میں ہے۔ اسباب بار برداری، خیمہ، خرگاہ اور مستورات یہاں چھوڑ دی گئیں اور فوجیں خیبر کی طرف بڑھیں۔ غطفان یہ سن کر کہ اسلامی فوجیں خیبر کی طرف بڑھ رہی ہیں، ہتھیار سجا کر نکلے، لیکن آگے بڑھ کر جب ان کو معلوم ہوا کہ خود ان کا گھر خطرہ میں ہے تو واپس چلے گئے۔ خیبر میں 6 قلعے تھے: سالم، کموس، نتا، قطاحہ، شک، مربوط، اور جیسا کہ یعقوبی نے تصریح کیا ان میں 20,000 سپاہی موجود تھے۔ ان سب میں کموس نہایت مضبوط قلعہ تھا۔ مرہب عرب کا مشہور پہلوان جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ لشکر اسلام جب خیبر کے قریب یعنی مقام صحبہ میں پہنچا تو نماز عصر کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ٹھہر کر نماز عصر ادا کی، پھر کھانا طلب کیا۔ رسد کا ذخیرہ صرف ستو تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی میں گھول کر نوش فرمایا۔ رات ہوتے ہوتے فوج اسلام خیبر کے سواد میں پہنچ گئی تھی۔ عمارتیں نظر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، پھر خدا کا نام لے کر یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے خدا، ہم تجھ سے اس گاؤں کی اور گاؤں والوں کی اور گاؤں کی چیزوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور سب کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب آتا ہے خیبر پر حملہ۔ ابن شام نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام تھا، یعنی جب کسی مقام پر داخل ہوتے تھے تو پہلے یہ دعا مانگ دیتے تھے، چونکہ سنت نبوی یہ تھی کہ رات کو کسی مقام پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے رات یہیں بسر کی۔ صبح کو خیبر میں داخلہ ہوا۔ یہودیوں نے مستورات کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا، رسد اور غلہ قلعہ نام میں یکجا کیا اور فوجیں قلعہ نتا اور کموس میں فراہم کی۔ سلام بن مشکم بیمار تھا، تاہم اس نے سب سے زیادہ حصہ لیا
اور خود قلعہ نساء میں آ کر فوج میں شرکت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود جنگ نہ تھا، لیکن جب یہودیوں نے بڑے سر و سامان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے وعظ فرمایا اور جہاد کی ترغیب دی۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہود لڑنے پر آمادہ ہیں تو آپ نے صحابہ کو نصیحت کی اور جہاد کی ترغیب دی۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر فوجیں بڑھیں۔ حضرت محمود بن سلمہ نے بڑی دلیری سے حملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے، لیکن چونکہ سخت گرمی تھی تھک کر دم لینے کے لیے قلعہ کی دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ کنانہ بن ربیع نے قلعہ کے فصیل سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرایا، جس کے صدمہ سے وفات پائی، لیکن قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا۔ نام کے بعد اور قلعے بآسانی فتح ہوتے گئے، لیکن قلعہ کموس مرحب کا تخت گاہ تھا۔ اس مہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن دونوں ناکام واپس آئے۔ آگے فاتح خیبر کون تھا یہ میں بیان کرتا ہوں، تاہم اس قدر ضرور صحیح ہے کہ اس مہم پر پہلے اور بڑے بڑے صحابہ بھیجے گئے تھے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا۔ جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا، اور جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے، اور خدا کا رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ یہ رات نہایت امید و انتظار کی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تمام رات اس بے قراری میں کاٹی کہ دیکھیے یہ تاج فخر کس کے ہاتھ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قناعت پسندی اور بلند نظری کی بنا پر کبھی حکومت اور سربراہی کی تمنا نہیں کی تھی، لیکن جیسا کہ صحیح مسلم باب فضائل علم میں مذکور ہے، ان کو خود اعتراف ہے کہ اس موقع پر تمنا میں ان کی خودداری بھی قائم نہ رہ سکی۔ صبح کا دفعتاً یہ آواز کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بالکل غیر متوقع آواز تھی، کیونکہ جناب موصوف کی آنکھوں میں آشوب تھا اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جنگ سے معذور ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آشوب تھا۔ غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ جب ان کو علم عنایت ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ کیا یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لیں؟ ارشاد ہوا کہ یہ نرمی ان پر اسلام کو پیش کرو، اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے اسلام لائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہود اسلام یا صلح کے قبول کرنے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ مرحب قلعہ سے یہ رجز پڑتا ہوا نکلا۔ مرحب یہودی سالار تھا، وہ یہ شعر پڑھتا ہوا نکلا: خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، دلیر ہوں، تجربہ کار ہوں، سلاح پوش ہوں۔ مرحب کے سر پر یمنی زرد رنگ کا مغفر اور اس کے اوپر سنگی خود تھا۔ قدیم زمانوں میں گول پتھر بیچ سے خالی کر لیتے تھے، یہی خود کہلاتا تھا۔ مرحب کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجز پڑھا۔ ترجمہ: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا۔ میں شیر نیستاں کی طرح محب و بد منظر ہوں۔ مرحب بڑے تمطرہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ سر کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر گئی اور ضربت کی آواز فوج تک پہنچ گئی۔ پہلوان مارا جانا عظیم الشان واقعہ تھا، اس لیے عجائب پسندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز افواہیں پھیلائی تھی۔ معلوم المسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار ماری تو مرحب نے سفر پر روکا، لیکن ذوالفقار خود اور سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔
مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر پڑی۔ آپ نے قلعہ کا در جو سر تپا پارہ سنگ تھا اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا۔ اس واقعہ کے بعد ابو رافع نے 7 آدمیوں کے ساتھ مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو جگہ سے بھی نہ ہل سکا۔ یہ روایتیں ابن اسحاق اور حاکم نے روایت کی ہیں۔ یہ حضرت علی کا ہی کام تھا۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ یہاں حضرت علی کے ہاتھ سے قلعہ خیبر فتح ہوا، اور انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اسی کے متعلق بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔